90% لوگ ایسے ہیں جن کی ریجیکشن آتی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں، ان کی ٹریول ہسٹری بھی ہے، ان کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے، پھر بھی ریفیوزل کیوں ہو جاتا ہے؟ وجہ اس میں دیکھیں ٹریول ہسٹری سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. ٹریول ہسٹری میں جو وہ ایک مین غلطی کرتا ہے کہ جو 90% ہمارے پاکستانی اس بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ 4 کنٹریز 5 کنٹریز کا اکٹھا ٹور لگاتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے آئیڈیا کہ یہ جو ویزا آفیسر کی اس کو یہ ایک 1 ٹرپ کنسیڈر کرتے ہیں، ناٹ 4-5 کنٹریز. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ نگیٹو امپریشن بھی ڈالتا ہے کہ جس طرح میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ویزا آفیسر کو بریف کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کس طرح لوگ ان کی حرکتیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بیسٹ ہے کہ ٹریول ہسٹری آپ لاجیکل بنائیں. پہلے ایک ملک جائیں، 4-5 مہینے 7 مہینے 8 مہینے گیپ کے بعد دوسری ملک آپ جائیں، پھر تیسری ملک آپ جائیں. تیسرا خرچہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا، آپ مینٹلی بھی فریش ہوں گے، آپ دنیا بھی تھوڑا تحمل سے دیکھ لیں گے، لیکن آپ کی ایک جنرل ٹریول ہسٹری بنے گی. اس کے علاوہ بینک اسٹیٹمنٹ کی آپ نے بات کی. دیکھیں بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی 2 چیزوں کو جو ہے نا وہ پروف کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. ایک ٹائز ود یور ہوم کنٹری کہ آپ کی جو انکم ہے وہ چاہے وہ آپ کی جاب سے ہے یا بزنس ہے وہ کتنی کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کتنی اماؤنٹ میں ہے، اور اس کے ساتھ اس میں سے آپ سیونگ کتنی کرتی ہو. اگر فار ایگزامپل اس میں سے آپ کی سیونگ ہی نہیں ہے، 10 لاکھ آ رہے 10 لاکھ جا رہے ہیں، تو یہ ایک اسپیشلی ہمارے پٹھان کمیونٹی میں کہتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ کے اوپر تو 5 کروڑ آیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے کہ کتنے آئے ہیں، اس میں سے کتنی سیونگز ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں جس ملک آپ ٹرپ لگاتے ہو تو کیا وہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہو اسے یا نہیں. دیکھیں دوبارہ یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ویزا آفیسر ہے وہ اپنے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہالیڈیز کے لیے جا رہا ہے، ویکیشنز کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اچھے بہترین جو ہے نا بزنس کلاس جہاز میں جائے گا. ٹھیک ہے، ایمریٹس میں جائے گا، کوئی جو ہے نا لوکل جہاز میں نہیں جائے گا. اس کے ساتھ اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کرنا ہے، اس نے بہترین اچھے کھانے کافی پینا ہے، وہاں پر عیاشی کرنی ہے انہوں نے. تو اس کے حساب سے اس کی وہ بجٹنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں US کی بات کروں 35 لاکھ کلوزنگ بیلنس جو موجودہ بیلنس ہے وہ ہونے چاہیے. کینیڈا کے لیے 25 لاکھ پلس، شنجن کے لیے 12 لاکھ کم از کم، سربیا البانیا مالدووا کے لیے اگر میں بات کروں، ترکی کے لیے اگر میں بات کروں تو 7 سے 8 لاکھ روپے ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے نا بینک اسٹیٹمنٹ تو اس کے پیسے پورے ہوتے ہیں، مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے 10 دن 15 پہلے اس نے ایک دم سے ڈمپ کر کے پیسے زیادہ ڈالے ہوتے ہیں. نو، غلط ہے. یہی وہ ایک چیز ہے کہ آپ کے پیسے جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہی آپ کے ویزا ریجیکٹ کروا رہے ہیں. وہ ٹریول ہسٹری جو آپ کی ہے، آپ خوش ہو کہ میری ٹریول ہسٹری، وہی ٹریول ہسٹری سے بہتر ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری نہ ہو. اس کے علاوہ تیسری جو مین ایک چیز ہے نا ڈاکومنٹیشن کے اندر، وہ لوگ کاپیڈ جو یہ ایجنسیز کا جو کنسلٹنٹ ان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. نمبر 1 چیز وہ کاپیڈ جو کور لیٹر ہے وہ آپ کو لگا کے دیتے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا کیس اسٹڈی کرے، آپ کی اسٹوری کے مطابق آپ کے فائنینشیل پروفائل کے اکارڈنگ وہ چیز ادھر اس میں لکھے. اس کے علاوہ ان ریئلسٹک ٹریول ایٹرنری، ان ریئلسٹک ٹریول پلان. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں، کوئی بندہ آتا ہے کہ میں پہلے دن پشاور جاؤں گا، دوسرے دن جو ہے نا میں لاہور جاؤں گا، تیسرے دن جو ہے نا میں اسلام آباد جاؤں گا. بھائی جان آپ پہلے پشاور جاؤ، پھر اسلام آباد آؤ، راستے میں پڑتا ہے، پھر لاہور جاؤ. ریئلسٹک ہو، ٹائمنگ اینڈ کاسٹ سیونگ ہو اس میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بزنس کے اوپر، اچھا یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا ان کو ویزا کیٹیگری جو ہے نا غلط سلیکٹ کرتے ہیں. جانا انہوں نے ہوتا ہے بزنس پہ کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں، ٹورزم کا جانا اس سے ہوتا ہے. یس، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ جو انویٹیشن بھیج جاتے ہیں ان کا انویٹیشن فیک ہوتے ہیں، بس وہ وہاں سے کسی کا بھی اس میں ایڈیٹنگ شیڈیٹنگ کر کے آگے لگا دیا کہ بس کام ہو جائے گا. نو، ایک انویٹیشن جس میں آپ کو 5 سے 10 منٹ یا 20 منٹ ٹائم لگتے ہیں ڈھونڈنے میں، تو وائی آپ اس کو کوئی فیک لگا کر اپنے ویزا خود اپنے ہاتھوں سے ریجیکٹ کروا رہے ہیں. تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو بندہ خود جا کے اپنے ویزا، اپنے جو اسٹرانگ چیزیں ان کو بغیر ٹیکنیکل اسٹڈی کر کے خود ویزا ریجیکٹ کرواتا ہے. بالکل جی، یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ہمیشہ ریجیکٹ ہوتا ہے. تو ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آ جائیں ابراڈ 21. وزیر موجود ہے، ہماری ٹیم موجود ہے، میں موجود ہوں. یہاں آپ آئیں گے، آپ کی فائل کو پراپر ڈاکومنٹس کو پراپر پریپیئر کر کے تیار کیا جائے گا. پروفیشنل ٹیم موجود ہے اور پھر آپ کا ویزا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا.